السلام علیکم کے اس کے ناول پہ آپ سب کو ویلکم۔ ایک خوبصورت ناول پیش کر رہے ہیں جس کا نام ہے میرے نصیب کی محبتیں۔ ناول کی رائٹر ہیں سعدیہ رئیس۔ چلیے چلتے ہیں ناول کی جانب۔ لکھو بجلی کی استری ایک عدد، بجلی کا پنکھا ایک عدد، ناک کی پنک پر اینک لگائے، کچھ ہلکی سی تیوریاں چڑھائے، ملکہ بیگم نے فہرست کی انتہائی ضروری چیزیں لکھوانا شروع کی۔ مگر ملکہ بیگم، یہ تو بجلی کی ہی چیزیں ہوتی ہیں، انہیں صرف استری اور پنکھا بھی لکھ سکتے ہیں۔ سارا نے اعتراض کیا۔ چشمے کے اوپر سے انتہائی تیز نظروں سے گھورا گیا۔ جو کچھ میں بتا رہی ہوں ویسے ہی لکھتی جاؤ۔ ہر چیز کا ڈھنگ ہوتا ہے، آگے پیچھے الفاظ نہ ہو تو چیز کی اہمیت ہی کیا رہ جائے گی۔ جیسے اس دنیا میں کسی کے آگے پیچھے کوئی نہ ہو تو وہ کوئی اہمیت نہیں رکھتا۔ اتنی سی بات کے جواب میں سارا کو لیکچر سننا پڑ گیا۔ ناچار اس نے خاموش رہنے میں عافیت جانی۔ اب یہ دیکھو کہ صندوق کتنی ضروری چیز ہے۔ کیا بارات والے دن ہی صندوق پہنچایا جائے گا لڑکے والوں کے ہاں؟ کیا سلطانہ بیٹی بنا استری کیے کپڑے پہنے گی؟ اب تو لڑکے والوں نے یہ شعار بنا لیا ہے کہ جو کچھ دیں گے اپنی بیٹی کو دیں گے، ہمیں تھوڑی دیں گے۔ جیسے خود تو فقتے ہیں، اپنے گھر میں کچھ بھی نہیں، جہیز ضرور لیا جائے گا۔ آخر دنیا والوں کو بھی تو دکھانا ہے کہ نئی بہو کتنا شاندار جہیز لائی ہے۔ شادی کرو تو آدھی جان ہی نکل جاتی ہے ان خرچوں سے۔ باپ اتنی محنتوں سے کمائیں اور ایک ہی دفعہ کھپا دیں بلکہ مزید قرض دار ہو جائیں، یہ موا نمائشی جہیز دینے کے لیے۔ وہ اپنی ترنگ میں بول رہی تھی اور سارا کی آنکھیں ایک احساس سے ڈبڈبا سی گئیں۔ اس کے پاس کوئی چھت تھی نہ کوئی چھپر، وہ اکیلی تھی، بالکل اکیلی۔ ماں تھی نہیں اور باپ اپنا نہ رہا تھا۔ ایک موذی بیماری نے اس کی ماں کو بھری جوانی میں ڈس لیا تھا۔ ایک چھوٹا بھائی تھا جو ماں کی جدائی برداشت نہ کر سکا اور خود بھی دنیا سے سدھار گیا، اور سارا اس دنیا میں اکیلی رہ گئی۔ خاندان کی بنیاد دراصل ماں ہوتی ہے۔ ماں جیسا عظیم اور مقدس رشتہ اس دنیا میں شاید ہی کوئی اور ہو۔ جس طرح وہ اپنی ذات کی قربانی دے کر کنبہ چلاتی ہے اور تکلیفیں سہ کر بھی بچوں کو سینے سے لگائے رکھتی ہے، باپ انہیں احساسات سے عاری ہوتا ہے۔ یوں باپ کے ہوتے ہوئے بھی سارا باپ سے محروم تھی، اور محروم لفظ اپنی ذات میں اتنا گمبھیر اور گہرا ہے جو انسان کی شخصیت میں سما کر اسے یا تو توڑ دیتا ہے یا اتنا طاقتور بنا دیتا ہے کہ وہ اس کے ذریعے نہ مناسب رویے اور نہ مساعد حالات پیدا کر سکتا ہے۔ اس کا منفی جذبہ اسے سب سے باغی کر دیتا ہے۔ لیکن سارا کے اندر کی محرومی اتنی کٹھور اور سنگ دل نہ تھی۔ وہ اندر سے ڈری سہمی دوسروں کا دکھ محسوس کرنے والی لڑکی تھی۔ وہ زیادہ تر خاموش رہتی تھی اور اکثر سوچتی تھی کاش میں بھی ایک مکمل شخصیت ہوتی۔ ملکہ بیگم اس کی دادی تھی۔ ویسے تو 1.5 عمر تھی مگر خوبصورت تھی۔ جوانی میں ملا ہوا خطاب بڑھاپے میں بھی رائج تھا۔ یوں بڑے سے لے کر چھوٹے تک سب ان کو ملکہ بیگم کہتے تھے۔ یہ لوگ کراچی میں رہائش پذیر تھے۔ سارا ان دنوں یہاں رہنے آئی ہوئی تھی، ورنہ وہ کوئٹہ میں اپنے والد اور سوتیلی امی کے ساتھ رہتی تھی۔ یہ شادی ہوئی تو سارا کے نام پر تھی، کیونکہ بچپن میں اس کی شخصیت کو سمیٹنے کے لیے ایک عورت اور ماں کی ضرورت تھی، مگر بعد میں وہ عورت اور ماں صرف بیوی رہ جاتی ہے اور بچے کی شخصیت اسی طرح بکھری رہتی ہے۔ یہی کچھ سارا کے ساتھ ہوا۔ لو بھائی، ہم تو پاگل ہیں، فہرست بنوانے بیٹھے تھے، یہ نہ جانے کہاں پہنچی ہوئی ہے۔ ملکہ بیگم کی آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی تو وہ واپس اس دنیا میں آ گئی۔ اسے شرمندگی کے احساس نے گھیر لیا۔ ارے بیٹی، نہ جانے کہاں کھوئی رہتی ہو، بیٹے ہنسا بولا کرو، حاضر رہا کرو۔ میں نے تمہیں یہاں اس لیے بٹھایا تھا کہ ان لڑکیوں کو گل گپاڑے کے علاوہ کچھ آتا نہیں۔ تم ذرا سمجھدار ہو، میں نے سوچا کہ تم سے جہیز کی باقی چیزوں کی فہرست بنوا لوں گی، مگر یہ دماغ اب اس قابل نہیں ہے، اب کچھ یاد نہیں آ رہا کہ کیا کیا لکھوانا تھا۔ تم یوں کرو کہ بڑی دلہن کو میرے پاس بھیج دو، وہ آپ ہی دیکھ کر منگوا لیں گی چیزیں۔ اتنی کمزوری اور نکات کے اظہار کے باوجود ملکہ بیگم نے بڑی چستی اور پھرتی سے اسے ہدایات دی اور وہ سر ہلاتی کمرے سے باہر نکل گئی۔ ملکہ محل کے اس وسیع و عریض اور پر رونق گھر میں سارا نے اپنے لیے ایک گوشہ تنہائی ڈھونڈ لیا تھا۔ وہ اپنی تائزاد سلطانہ کی شادی میں شرکت کی غرض سے یہاں آئی تھی، مگر ہجوم میں وہ پریشان ہو جاتی، اسی لیے اکثر چھت پر چلی آتی تھی۔ بالخصوص اس کا تائزاد نجم اسے بہت تنگ کرتا تھا، اسی لیے اسے دیکھتے ہی وہ ہوا ہو جاتی تھی۔ اس کا گھر میں داخل ہوتے ہی سب سے پہلا نعرہ یہی ہوتا تھا، ارے سارا، سارا سارا دن تم کہاں رہتی ہو؟ وہ اسے نام کے حوالے سے چھیڑتا اور سارا بلا وجہ ہی شرمندہ ہو جاتی۔ اسے محسوس ہوتا تھا کہ نجم اسے بلا وجہ تنگ نہیں کرتا۔ ایک خوبصورت سا احساس اور پسندیدگی کا جذبہ اس کے اندر جنم لیتا ہوا اسے صاف نظر آ رہا تھا، مگر وہ اتنی ڈرپوک اور شرمیلی تھی کہ خود سے اعتراف کرتے ہوئے بھی ڈرتی تھی۔ ابھی سلطانہ کی شادی میں 10-12 دن باقی تھے، مگر افراد زیادہ ہونے کی وجہ سے رونق دوبالا ہو گئی تھی۔ چلبلی اور شرارتی لڑکیوں کا ایک ٹولہ ادھم مچائے رکھتا تھا۔ انتظامی ذمہ داریاں زیادہ تر سارا اور نسیم باجی نے سنبھال رکھی تھیں، کیونکہ یہی دونوں سنجیدہ اور ذمہ دار تھیں۔
ان دونوں کو دیکھیں کیا میل ہوا ہے، دونوں ایک ہی تھیلی کی چٹی بٹی ہیں۔ اس کی پھوپھی ذات عارفہ نے چھیڑا۔ وہ اکثر اسے نشانہ بناتی تھی کیونکہ اسے معلوم تھا کہ پلٹ کر جواب آنے کی کوئی توقع نہیں۔ ورڈ چٹی بٹی، تم نے تو اردو کی ٹانگ توڑ دی، اصل محاورہ ہے ایک ہی تھیلی کے چٹے بٹے ہیں۔ شمیمہ نے فوراً تصحیح کی۔ اور خود جو اردو انگلش مکس کر کے ساری اردو کی ریڑھ لگاتی ہو وہ کچھ نہیں، زبان کا حسن ہی خراب ہو جاتا ہے۔ اس وقت مکمل بحث کا میدان تیار ہو چکا تھا جب ہی صوبیہ نے آ کر تان لگائی، لندن سے چھوٹی پھوپھو تشریف لے آئی ہیں۔ بحث اسی وقت ختم ہو گئی، سب لڑکیاں تیزی سے باہر کی طرف بھاگیں۔ رات کی رانی کی مسحور کن خوشبو، بھیگا بھیگا سا موسم بھی اس کو متاثر نہ کر سکا۔ اس کے دل کی دنیا تو لٹ چکی تھی، وہ اداس تھی، بے انتہا اداس۔ اس نے جس شخص کے خواب آنکھوں میں بسائے تھے اس کی ذمہ دار خود نہ تھی، بلکہ اس کے اطراف کے لوگوں نے اسے مجبور کیا تھا کہ وہ اپنے خالہ زاد زبیر کو اپنے دل میں جگہ دے، اور مشرق کی روایتی لڑکی نے ایسا کرنے میں دیر نہ لگائی، اور اب وہی لوگ اس کی آنکھوں سے خواب نوچ کر پھینک رہے تھے۔ اس کے دل کی دنیا سے زبیر کو بے دردی سے نکالا جا رہا تھا، اور وہ خاموش تماشائی بنی اپنی ناکام حسرتوں اور آرزوؤں پر بین کر رہی تھی۔ زبیر اس کا خالہ زاد تھا، دونوں کا بچپن ایک ساتھ ہنستے کھیلتے گزرا، مگر جب صبا کو اس بات کا احساس ہوا کہ زبیر اس کی زندگی کا ہونے والا ساتھی ہے تو وہ اس سے دور دور رہنے لگی۔ ایک شرمیلا سا احساس اس کے گرد گھیرا ڈالے رکھتا تھا۔ زبیر کو دیکھتے ہی چہرہ از خود ہی تپنے لگتا، ہاتھ پیر ٹھنڈے پڑ جاتے تھے۔ یہ بڑی دوپہر میں تیز چلچلاتی گرمی میں کیا تم نے اپنے اندر اے سی فٹ کرا لیا ہے؟ چنبیلی کے جھاڑ کے اوٹ میں زبیر نے اسے جا لیا تھا۔ وہ مزید ٹھنڈی پڑ گئی، نظریں جو جھکیں تو اٹھنے کا نام نہ لیا۔ یہ حسین لمحات دونوں کو بہت کم میسر آتے تھے۔ ہاں، عید بقر عید پر دونوں کے حوالے سے خوب ہلا گلا ہوتا تھا۔ عیدیوں اور چوڑی مہندی سے رونق برپا کی جاتی، پھر اس کی نند شائستہ انتہائی رازداری سے خوشبو میں بسا لفافہ اس کے حوالے کر دیتی۔ وہ اس دن بڑے اہتمام سے تیار ہوتی تھی، وہ چوڑیوں گجروں سے مزین۔ زبیر کی نظروں کے حصار میں ہنسی دل لگی میں دن گزر جاتا تھا۔ پھر شام کو کہیں جا کر جب اسے فرصت ملتی تو خوشبو میں بسے لفافے سے کارڈ نکالتی اور اس کا لفظ لفظ اپنے اندر سمو لیتی، پھر اسے سینے سے لگائے سپنوں کی دنیا میں گم ہو جاتی۔ اوف، اتنی سردی میں بیٹا یہاں کیا کر رہی ہو؟ شال سے سر منہ لپیٹے بوا بمشکل بول رہی تھیں۔ اتنے دن سے کہہ رہی ہوں میری جوتی ٹوٹ رہی ہے، کوئی جڑوا دے، مگر کسی کو خیال نہیں۔ پاؤں سردی سے اکڑ گیا ہے کھلے منہ کی جوتی پہن کر۔ اب دیکھو جاؤں گی خود کسی دن موچی کے پاس۔ وہ بے سروپا بولے جا رہی تھیں۔ جوتی، یہ جوتی کے ٹوٹنے پر سوگ منا رہی ہیں۔ یہاں کسی کا دل ٹوٹ جائے تو کوئی پرواہ نہیں کرتا۔ میں تو کہہ رہی تھی کہ مجھ میں اب دم نہیں ہے، میں گاؤں چلی جاتی ہوں، وہاں سے کسی لڑکی کو کام کرنے کے لیے بھیج دوں گی، مگر تمہاری ماں راضی ہی نہیں ہو رہی۔ وہ مستقل بڑبڑا رہی تھیں اور صبا بالکل خاموش تھی۔ سن رہی ہو میری بات یا نہیں؟ چلو اٹھو، اتنی سردی میں بیٹھی ہو، ٹھنڈ لگ جائے گی۔ تمہاری امی خفا ہوں گی مجھ پر، تم نے کھانا بھی نہیں کھایا، تمہیں میں چکن سوپ پلا دیتی ہوں، تمہاری ماں کراچی سے آئے گی تو میری شامت بلا دے گی۔ ان کے انداز میں شفقت اور فکر جھلک رہی تھی، لیکن اسے اپنی کوئی فکر نہ تھی۔ وہ تو مسلسل زبیر کو سوچ رہی تھی، نہ جانے رشتہ ٹوٹنے پر زبیر کا کیا رد عمل ہوگا، نہ جانے اس نے اس فیصلے کے خلاف کوئی ایکشن لیا یا نہیں، کیا وہ اس رشتے کو دوبارہ استوار کرنا چاہے گا، کیا اسے میری فکر نہیں ہوگی؟ لاتعداد سوال اس کے ذہن میں کلبلا رہے تھے۔ تمہاری قربت میں بے انتہا سکون ملتا ہے صبا، تمہارا ساتھ میرے لیے باعث فخر ہے، میں اپنے احساسات لفظوں میں بیان نہیں کر سکتا۔ ایک سرگوشی اس کے کانوں سے ٹکرائی، اس نے جرجری سی لی، ایک تیز ٹیس، اور درد نے اس کے دل میں چبھن سی پیدا کر دی۔ ارے میں پوچھتی ہوں کیا مجھ سے ناراض ہو؟ جواب ہی نہیں دے رہی کسی بات کا۔ سوپ لا دوں؟ پی لو ذرا سا، بوا جھلا کر پوچھ رہی تھی۔ اوہ نہیں بوا، وہ منمنائی، مجھے ذرا اسٹرانگ سی چائے بنا دیں اور 2 ڈسپرین کی گولیاں دے دیجیے گا، اس نے کہا اور کھڑی ہو گئی۔ اس کا رخ اپنے کمرے کی طرف تھا۔ بچی کا دل ہی مار دیا ان لوگوں نے۔ بوا کی بڑبڑاہٹ نے دور تک اس کا پیچھا کیا۔ شمائلہ کی آمد سے لڑکیوں کی ٹولی کو گویا 4 چاند لگ گئے۔ چھوٹی پھوپھو سولت کی اکلوتی لاڈوں پلی بیٹی، باہر کی تربیت یافتہ، انڈین موویز اور گانے تو اس سے زبانی یاد تھے۔ لڑکیوں کے گانوں کی فہرست میں کئی نئے گانوں کا اضافہ ہو چکا تھا۔ لگتا ہے کہ یہ ہر فن مولا ٹائپ کی چیز ہے، صرف مولا سے نا آشنا ہیں۔ نجم بے ساختہ احتراز کر بیٹھا۔ مایوں بیٹھی سلطانہ نے بے اختیارانہ مسکراہٹ کو روکا۔ وہ سمجھ چکی تھی کہ نجم کا اشارہ کس طرف ہے۔ یہ کون، کس کو کہہ رہے ہو؟ سوئی دھاگے سے نبض آزما راحت بیگم نے پوچھا۔ یہی آپ کی چہیتی لندن پلٹ، بلکہ کایا پلٹ شمائلہ عرف شمی، مزید خوبصورتی کے لیے شیم شیم۔ نجم نے انتہائی ناگواری سے تبصرہ کیا۔ بری بات ہے، ایسے نہیں کہتے، راحت بیگم نے تنبیہ کی۔ آخر کو وہ تمہاری پھپھو زاد ہے، پھر مہمان بھی ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ پردیس سے آئی ہے۔ امی آپ تو اس کی طرفداری کریں گی ہی، نند کی بیٹی جو ہوئی، بھئی تربیت بھی کچھ چیز ہوتی ہے۔ ہم تو لڑکے ہیں، پھر بھی کوئی لڑکی پسند بھی آ جائے تو برملا اظہار نہیں کر سکتے، اور ایک وہ ہیں شمی، لڑکی ہو کر اتنی بے باکی سے مجھ سے فرما رہی تھیں، ہاؤ ہینڈسم اینڈ اسمارٹ یو آر نجم۔
اوپر سے نجم کہنا تو دیکھو مروت میں بھی بھائی نہ لگایا، وہ اس کی آزاد روش سے بہت زیادہ جلا ہوا تھا۔ رات نے اسے سختی سے گورا، وہ نجم کی بے ساختہ بولنے کی عادت سے نالاں تھی۔ تم اتنا جل کیوں رہے ہو؟ ایک تو اس بیچاری نے تعریف کی اور الٹا اسے برا بھلا کہہ رہے ہو۔ سلطانہ نے ہنس کر کہا، اوف وہ دیکھا اثر پڑ گیا نا۔ مایوں بیٹھی دلہن نے بولنا شروع کر دیا، ورنہ اتنے دن سے منہ میں لڈو دبائے بیٹھی تھی۔ خاموش رہنے کی اداکاری ہو رہی تھی، نجم کہیں چوکتا نہ تھا۔ سلطانہ شرمندہ سی ہو گئی، نجم اس کا چھوٹا بھائی تھا مگر باتیں بڑی بڑی کرتا تھا۔ اب بیٹھے باتیں ہی بناتے رہو گے، جاؤ کچھ کام وام کرو۔ ہاں بھائی سچ کہنے کا تو زمانہ ہی نہیں ہے۔ نجم اب بھی بے خوف تھا، دل کا بوجھ ہلکا ہو چکا تھا، اس لیے وہاں سے اٹھ گیا۔ دونوں ہاتھوں کو پینٹ کی جیبوں میں ڈالے وہ سر جھکائے اپنی دھن میں چلا آ رہا تھا۔ مان دور سے دو پٹی کی کالی جوتی میں دو پیر نظر آئے، یہ سارا تھی، اس کی رگیں شرارت پھڑ گئی، وہ بے نیازی سے چلتا سارا سے ٹکرا گیا۔ آپ وہ خوف اور جھجک کے ملے جلے احساسات نیے سے دیکھ رہی تھی۔ سارا دیکھ کر نہیں چلتی، سارا کا سارا راستہ سارا نے روک لیا تو دوسروں کا کیا ہوگا، وہ شرارت سے کہہ رہا تھا۔ مان کسی کے قدموں کی چاپ اور فوراً ہی پلٹنے کی آواز آئی۔ نجم نے چوکنا ہو کر اس طرف دیکھا، سنسان راہداری سے غائب ہوتا وجود اور سیڑھیوں پر لہراتا رنگین آنچل دیکھ کر وہ سمجھ گیا کہ کوئی جاسوسی کر کے بھاگا ہے۔ او ملاتی سازشیں، تو نوبت اب یہاں تک پہنچ گئی، وہ بڑبڑایا۔ جی کیا کہا؟ سارا نے پریشان ہو کر دریافت کیا۔ کچھ نہیں، کچھ خود بھی سمجھا کرو یا میں ہی تمہیں ہر بات سمجھائے جاؤں۔ وہ خواہ مخواہ جلا گیا۔ ماموں جان، ماموں جان، دور سے ہی نعرہ لگاتی اس کی بانجی زیبا دوڑی چلی آئی۔ کیا ہے، کیوں شور مچا رہی ہو؟ وہ خفگی سے بولا۔ وہ نیچے آپ کو سب بلا رہے ہیں، اس نے پھولتی سانس کے ساتھ کہا۔ کیوں، کون کون ہے وہاں؟ وہ انوزی سے انداز میں کھڑا تھا۔ کون کون ہے؟ زیبا کو سوال پر حیرانی ہوئی۔ سب ہی ہیں، اس نے مختصراً کہا۔ سب کون؟ تمہاری ساری باجیاں اور باجیوں کے استاد۔ یقیناً استاد نے ہی تمہیں بھیجا ہے۔ وہ جان چکا تھا کہ جاسوسی کرنے والا کون تھا۔ ہاں شمائلہ باجی کہہ رہی تھی، وہ سادگی سے بولی، کیونکہ اسے معلوم تھا کہ نجم اسے غائبانہ نت نئے ناموں سے پکارتا ہے۔ آتا ہوں یار، ذرا تمہاری سارا باجی کو حساب کا سوال سمجھا رہا ہوں، تھوڑی دیر لگے گی، اس نے کہا تو سارا اس کے سفید جوٹ پر حیرت سے اس کی شکل دیکھتی رہ گئی۔ شام کا وقت تھا، حسب معمول چائے کی خوشبو سے کچن مہک رہا تھا، نہ ہی برتن کھڑکنے کی معمولی سی آواز تھی، حالانکہ یہ شادی کا گھر تھا، مگر اس وقت غیر معمولی خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ آخر بات کیا ہے، وہ دل ہی دل میں سوچتی ملکہ بیگم کے کمرے کی طرف آ نکلی۔ اندر سے بنبناہٹ اور دبی دبی سسکیوں کی آواز سے اس کا کلیجہ دھک سے رہ گیا۔ یا اللہ خیر! اس کے منہ سے بے ساختہ نکلا۔ تجسس نے اسے مضطرب کر دیا، مگر بزرگوں کی محفل میں یوں منہ اٹھائے جانا اچھا نہیں لگا۔ اماں، میں نے اسے اپنے بچوں کی طرح پالا، مگر وہ کل کا ٹانگ برابر چھوکرا آج میری شکل دیکھنے کا روادار نہیں ہے۔ تایا جمال کی بھرائی ہوئی گھٹی گھٹی سی آواز نے اس کے قدم روک دیے۔ بچوں کی طرح تھا تو جب وہ جا رہا تھا تو اسے روک کیوں نہ لیا؟ یہ ملکہ بیگم کی آواز تھی۔ اماں آپ سمجھتی نہیں ہیں، یہ سب کچھ اس نے اپنی بیوی کے شہ پر کیا ہے۔ ملکہ بیگم نے ان کی بات کاٹ دی۔ بس بس، گڑے مردے نہ اکھاڑو ورنہ بات بڑھے گی، لیکن دیکھو تالی دونوں ہاتھوں سے بجتی ہے، تمہاری دلہن بھی کچھ کم نہیں ہے، ماشاءاللہ اپنے قدم جمے سسرال میں زمانہ ہو گیا۔ کیا تھا اگر وہ نئی نویلی دلہن کے لیے دل بڑا کر لیتی، جیسے تم اپنی محبت کا اظہار اب کر رہے ہو، ویسے ہی جب کر دیتے، مگر تم بھی تو اکڑے ہوئے تھے۔ بڑا بننے کے لیے دل بڑا کرنا پڑتا ہے، چھوٹوں کے غلط افعال کو اور سرکش جذبوں کو کچلنے کے لیے پہلے اپنا آپ مارنا پڑتا ہے۔ میں نے تمہیں جب بھی سمجھایا تھا مگر تم نہ مانے، اور وہ گدھا باپ کی میراث کو ٹھوکر مار کر چلا گیا، میرا بھی خیال نہ کیا۔ اب تو خلیج بہت گہری ہو گئی ہے، اب کوئی فائدہ نہیں، وہ تمہارے ہاں کی شادی میں شرکت نہیں کرے گا، جیسے رومانہ نغمانہ کو اس کے بغیر بیاہ دیا، اسی طرح دل پر پتھر رکھ کر سلطانہ کو بھی رخصت کر دو، ملکہ بیگم دھیرے دھیرے کہہ رہی تھیں۔ او تو یہ سارا قصہ سب سے چھوٹے چچا عرفان کا ہے، جنہیں آج تک دیکھا ہی نہیں۔ سارا نے از خود اندازہ لگایا۔ مان اسے کسی کی آمد کا احساس ہوا تو جلدی سے وہاں سے ہٹ گئی۔ ارے تم لوگ کہاں تھے بھئی؟ شمیمہ کو دیکھ کر اس نے حیرانی سے پوچھا۔ کیوں، ہم سب تو اوپر تھے چھت پر، آج چھت پر چائے کا پروگرام تھا، وہ سادگی سے بتا رہی تھی۔ سارا کو اچانک ہی اپنے حتک کا احساس ہوا، یعنی کسی نے اسے پوچھنا اور بتانا بھی گوارا نہ کیا۔ ہاں مگر تم کہاں تھی؟ ہم سب نے تمہیں ڈھونڈا تو تھا، مگر تم نہ جانے کس کونے میں گھسی ہوئی تھی۔ شمیمہ نے بانپ لیا اور اس کی عادت پر چوٹ کر کے اپنی صفائی بھی دے دی۔ اور تمہیں کچھ خبر ہے کہ گھر میں کیا ہو رہا ہے؟ کیا ہو رہا ہے؟ وہ ہڑبڑا سی گئی اور چور نظروں سے شمیمہ کو دیکھا کہ کہیں اس نے اسے باتیں سنتے ہوئے تو نہ دیکھ لیا ہو۔ ارے تمہیں نہیں معلوم، دیکھو۔ وہ شروع ہونے والی تھی کہ اچانک اس نے کنکھیوں سے ملکہ بیگم کے کمرے کی طرف دیکھا، دروازہ کھل رہا تھا۔ ماموں جان سے ایک بات پوچھنی ہے، آؤ چلیں۔ شمیمہ نے بات پلٹی اور ہاتھ سے کھینچتے ہوئے اسے بھی اندر لے گئی۔ ارے تم سب لڑکیاں کہاں، اور وہ شمائلہ کدھر ہے؟ ہاتھ ہی نہیں لگ رہی، چھوٹی پھپھو نے باہر نکلتے ہوئے سوال کیا اور حسب عادت جواب سنے بغیر عجلت میں آگے بڑھ گئی۔
اندر کا ماحول کہیں سے بھی کثیف نہیں دکھائی دے رہا تھا۔ سامنے اس کی بڑی پھپھو کوثر جہاں بیٹھی تھی، دوپٹے پر ستارے ٹانگ رہی تھی۔ ملکہ بیگم حسب عادت پاندان کھولے سبز پانوں کی کاٹ چھانٹ میں لگی ہوئی تھی، بڑے تایا اخبار میں منہمک تھے۔ آؤ بھئی بچیوں، انہوں نے مسکرا کر سواگت کیا۔ سارا حیران ہو گئی، ابھی تو اتنی ربط آمیز اور سنجیدہ گفتگو کی آوازیں وہ سن چکی تھی اور ابھی وہ کچھ اور منظر دیکھ رہی تھی۔ ماموں جان وہ، شمیمہ نے تمہید باندھی۔ وہ نہیں یہ، وہ مسکرا کر مذاق کر گئے۔ ماموں جان کیا ہے؟ اب آپ باتوں میں نہ اڑائیں، آپ نے وعدہ کیا تھا کہ ادھوری خریداری آج ہر حال میں پوری کر لی جائے گی۔ اب شام ہو گئی، آخر کب لے کر چلیں گے؟ شمیمہ نے اصل مقصد بیان کیا۔ او ہو، میں تو بھول گیا۔ سر پر ہاتھ مار کر انہوں نے گھڑی دیکھی۔ اب تو 6 بجنے کو ہیں، ایسا کرو کہ نجم کے ساتھ چلی جاؤ تم لوگ، مجھے ایک ضروری کام ہے، اور ہاں، یہ چابی لو گاڑی کی اور جانے سے پہلے 1 کپ چائے بھجوا دینا۔ انہوں نے ہدایات جاری کی۔ سارا چپ چاپ کھڑی رہی۔ شمیمہ اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے بھی لڑکیوں کے غول میں لے گئی۔ حسب معمول شمائلہ آج لڑکیوں کے بیچ میں گری ہوئی نہیں تھی، سب کی سب مکھیوں کی طرح آپس میں بن بن کر رہی تھیں اور شمائلہ ایک طرف بور بیٹھی ہوئی تھی۔ لڑکیوں، تیاری پکڑو، ریل چھوٹ رہی ہے اور ٹیک آف کرنے والی ہے، شمیمہ چلائی۔ ہائے ہائے، کیا کہہ رہی ہو؟ ریل اور ٹیک آف، تمہیں کچھ معلوم بھی ہے؟ شمائلہ نے اپنی قابلیت جاننا چاہی۔ سارا نے اسے ناگواری سے دیکھا۔ پتہ ہے، لیکن یہ ہماری قوم کے چھوٹے موٹے مذاق ہیں، مانتے ہیں بھائی کہ آپ ہم سے زیادہ قابل ہیں، شمیمہ نے اسی طرح مزاحیہ لہجے میں جواب دیا۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ شمائلہ برا مان گئی اور تیکھے لہجے میں بولی۔ مطلب کچھ نہیں، آج نجم بھائی ہمیں شاپنگ پر لے جا رہے ہیں، شمیمہ نے اعلان کیا۔ اچھا، تو کیا ابھی جانا ہے؟ شمائلہ بے انتہا شوق اور بے قراری سے اپنی جگہ چھوڑ کر کھڑی ہو گئی تھی، جسے سب نے محسوس کیا۔ عارفہ تو منہ دبا کر مسکراہٹ روک رہی تھی۔ شمیمہ کے ہاتھ میں اب تک سارا کا ہاتھ تھا۔ ارے کیا سارا کی طبیعت خراب ہے یا یہ چھوٹی سی بچی ہے جو تم انہیں انگلی تھام کر چلا رہی ہو؟ شمائلہ نے حسب عادت اچانک ہی تیر چھوڑا۔ سارا خاموش رہی مگر پیشانی پر پسینہ چمکنے لگا۔ اندر داخل ہوتے نجم نے سن لیا تھا۔ کون جا رہا ہے؟ وہ بیزاری سے بولا۔ ماموں جان ہم سب جا رہے ہیں، شمائلہ باجی بھی چلیں گی، کراچی کی سیر بھی ہو جائے گی، زیبا نے معصومیت سے کہا۔ معاف کرنا بھائی، میرے پاس ٹائم نہیں ہے، جسے شاپنگ کرنی ہے صرف وہی چلے، اس نے تلخ لہجے میں کہا۔ دوسرے لمحے شمائلہ دب دب کرتی پاؤں پٹکتے ہوئے کمرے سے چلی گئی۔ نجم اپنے دل میں سکون محسوس کر رہا تھا کیونکہ وہ سارا کا بدلہ اتار چکا تھا، مگر اسے سارا پر غصہ تھا کہ وہ چپ کیوں رہتی ہے۔ اس کی دنیا محدود سی تھی، ددیال سے تو وہ بالکل ہی ناواقف تھی اور ننیال میں صرف ایک خالہ ہی قریب تھی، باقی 2 خالائیں اور ایک ماموں بیرون ملک مقیم تھے۔ خالہ عظمت نے بڑے چاو سے اسے مانگا تھا اور اندھا کیا چاہے 2 آنکھیں کے مصداق۔ عرفان صاحب نے فوراً حامی بھر لی۔ سوچ بچار کی کوئی ضرورت نہ تھی، زبیر ان کا دیکھا بھالا اور اپنا بچہ تھا، ان کی آنکھوں کے سامنے جوان ہوا تھا، انہیں وہ ہر لحاظ سے موزوں لگا۔ انہیں اچھی طرح یاد تھا کہ جب وہ سب سے بیگانے ہو کر بیزار ہو کر کراچی سے لاہور منتقل ہوئے تھے، اس وقت سائمہ کی گود میں 3 سالہ نومی تھا اور ٹھیک 4 سال بعد صبا بھی ان کی زندگی میں شامل ہو گئی تھی۔ سائمہ اپنی جنت میں مطمئن تھی، ان کے باغ میں 2 تر و تازہ پھول تھے جن کی شادابی اور چمک کو قائم رکھنے کے لیے انہوں نے دن رات ایک کر دیے تھے۔ زندگی معمول کے مطابق اور سبک رویز سے گزر رہی تھی۔ ایسے میں جب صبا کے ماموں یا خالاؤں میں سے کوئی پاکستان کا دورہ کرتا تو ہر سو رونق ہو جاتی۔ رات گئے تک بیٹھ کر اس کے خالہ ماموں اپنے گئے دنوں کے قصے سناتے، بچپن کو یاد کرتے اور شرارتیں اور کہکے بکھیر دیتے، اور سائمہ بچوں کو خوش دیکھ دیکھ کر نہال ہو جاتی۔ ان کے جانے کے بعد دنوں تک ماحول پر انتہائی سکوت طاری رہتا۔ صبا کا جی گھبراتا تو وہ سوچتی کہ اس کا حلقہ احباب اتنا مختصر، وہ ایک تشنگی، ایک کمی سی محسوس کرتی۔ جب سائمہ سے اس بارے میں سوال کرتی تو ان کے پاس کوئی جواب نہ ہوتا۔ ابھی تمہاری سمجھ میں کچھ نہیں آئے گا، ابھی تم چھوٹی ہو، وہ اپنا دامن چھڑا لیتی، لیکن اب وہ چھوٹی نہ رہی تھی۔ 18 برس کی ایک سمجھدار لڑکی تھی جسے بہت سے سوالوں نے گھیرا ہوا تھا۔ وہ تھک کر کرسی کی پشت سے سر ٹکا کر آنکھیں موند لیتی اور بالکل اسی طرح اکثر عرفان صاحب بھی تکیے پر سر ڈالتے تو دیر تک آنکھیں موندے پڑے رہتے۔ سائمہ چور نہ ہوتے ہوئے بھی چور بن جاتی۔ نڈال تو وہ بھی تھیں، دکھی تو وہ بھی تھیں، بھلا اپنوں کے دیے ہوئے زخم بھی کبھی بڑھ سکتے ہیں، وہ سوچتی۔ کبھی نہیں۔ اندر سے صدا ابھرتی اور دل دکھ سے لبریز ہو کر ٹیسے دینے لگتا۔ وہ ضبط سے کام لے کر بے حس و حرکت پڑے عرفان صاحب کو دیکھتی اور خود بھی گردن تکیے پر ڈال کر آنکھیں موند لیتی۔ ایک متحرک فلم ان کی آنکھوں کے پردے پر سرسرانے لگتی۔ سلطانہ چونکہ جمال صاحب کی سب سے چھوٹی بیٹی تھی، اس لیے اس کی شادی پر ساری ہم عمر لڑکیوں نے زبردست ہلا گلا کا سوچا ہوا تھا۔ نجم ان سب کی آنکھوں کا تارا تھا، ویسے بھی 3 بہنوں کا اکلوتا چھوٹا بھائی تھا اور خاندان بھر میں حاضر جواب اور باتونی مشہور تھا۔ نجم کے ٹکڑا توڑ جواب دینے سے شمائلہ بری طرح چڑ گئی تھی۔ سارا مجرم نہ ہوتے ہوئے بھی خود کو مجرم محسوس کر رہی تھی۔ شمائلہ نے شام کی چائے بھی نہیں پی تھی، سارا اس کے لیے چائے لے گئی۔ شمائلہ، اس نے بدقت اسے مخاطب کیا۔ وہ اس وقت ڈھیلی ڈالی شرٹ اور ٹراؤزر پہنے اپنے سنورے ہوئے بالوں کو آئینے دیکھ کر بلا وجہ ہی سنوار رہی تھی۔ بولو، اس کے انداز میں عجیب سی نخوت تھی۔ آئی سوری، میں اصل میں وہ اپنی بات کہہ بھی نہ پائی۔ اے بی بی سارا، یہ معصومیت
بوتل میں بھر کر اپنے نجم پر انڈیلنا۔ سمجھی، مجھے سب معلوم ہے کہ اوپر سے معصوم نظر آنے والے اندر سے اتنے ہی گنے ہوتے ہیں جیسے تم، اس نے بلا کسی مروت کے انتہائی سختی سے کہا۔ اب تم جا سکتی ہو، وہ غرائی۔ میں تو یہ چائے، ادھورے لفظ اس کے منہ میں ہی رہ گئے۔ وہ روتی ہوئی پلٹ آئی۔ دوسری منزل کی راہداری سنسان پڑی ہوئی تھی اور سارا کا خیال تھا کہ اس وقت سب لوگ چائے کی طلب میں نیچے جا چکے ہوں گے، اس لیے وہ بے فکری سے سیدھی ملکہ بیگم کے کمرے میں گھس گئی۔ کمرہ حسب توقع خالی تھا۔ اس نے ایک لحظہ رک کر جائزہ لیا۔ کرسیاں خالی پڑی ہوئی تھیں۔ ملکہ بیگم کے تخت پر گاؤ تکیا اور پاندان سلیقے سے رکھے ہوئے تھے۔ چھت کا پنکھا گرر گوں کی ہلکی ہلکی آواز سے چل رہا تھا اور اس کی معمولی ہوا سے تخت پر بچھا ہوا تخت بوش اڑا اڑا جا رہا تھا۔ اس نے متوش نظروں سے کمرے کے خالی پن کو دیکھا۔ اسے اپنا آپ بھی بالکل خالی لگنے لگا۔ کیا تھا اس کے پاس؟ باپ کے ہوتے ہوئے وہ یتیموں کی زندگی بسر کر رہی تھی۔ صرف ایک عزت نفس اور انا تھی جسے شمائلہ نے چور چور کر دیا تھا۔ اسے اپنی بے وقتی کا شدید احساس ہوا۔ وہ تخت پر بیٹھ گئی۔ آنسو روانی سے بہہ رہے تھے۔ اسی وقت کسی نے اس کے بازو کو پکڑا اور ایک جھٹکے سے کھینچ کر کھڑا کر دیا۔ وہ اس آفت ناگہانی سے ہراساں ہو گئی۔ اس کے سامنے نجم کھڑا تھا۔ اس کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں اور چہرہ غیظ سے تمتما رہا تھا۔ کیوں رو رہی ہو؟ وہ غرایا۔ ایسے ہی، یوں ہی۔ وہ بمشکل اپنی سسکیاں دبا پائی۔ تم یوں نہیں بتاؤ گی؟ چلو شمائلہ کے پاس۔ اس نے اسے مزید دہلا دیا۔ نہیں نہیں پلیز نجم، وہ منمنائی اور یک دم نجم نے اس کا بازو چھوڑ دیا۔ او نجم، شکر ہے آج نام تو لیا میرا، اب میرا اعتبار بھی کرو، وہ دوستانہ انداز میں کہہ رہا تھا۔ سارا کا وجود ایک دم ہلکا پھلکا ہو گیا، ورنہ شاید اس وقت نجم اور شمائلہ کے درمیان گمسان کارن پڑتا۔ بی بریو یار، اپنا دفاع کرنا سیکھو، سمجھی؟ تم کوئی گری پڑی نہیں ہو، ہمارے چچا صاحب کی بیٹی ہو، اور وہ شمائلہ کوئی لارڈ گورنر نہیں ہے، ہماری تمہاری طرح انسان ہے، سر اٹھا کر جینا زندگی ہے، یاد رکھو یہ بات۔ اس نے انگیشتر شہادت سے اسے تنبیہ کی اور سارا حسب عادت کچھ نہ بول پائی۔ وہ چلا گیا۔ چائے کے بعد اب نیچے ایک دھمال مچا ہوا تھا۔ سارا کا سر بھاری ہو رہا تھا، اس کا چہرہ بھی سوج گیا تھا۔ اس وقت نیچے جا کر اپنی شامت ہی بلوانی تھی۔ وہ وہیں ملکہ بیگم کے تخت پر ڈھیر ہو گئی اور نہ جانے کب اس کی آنکھ لگ گئی، جانے کب تک سوتی رہتی۔ ملکہ بیگم نے کندھا ہلایا تو اس کی آنکھ کھلی۔ شاباش ہے بیٹا، یہ کون سا وقت ہے سونے کا؟ کتنی دفعہ بتایا ہے کہ جب دونوں وقت مل رہے ہوں تو سونا نہیں چاہیے اور نہ لیٹنا چاہیے۔ ارے مغرب کے وقت تو دریا کا پانی بھی رک جاتا ہے، پتہ نہیں کب عقل آئے گی تمہیں، ملکہ بیگم کہہ رہی تھی۔ سارا ابھی تک مندی آنکھوں سے انہیں دیکھ رہی تھی۔ ایک خیر تو ہے، کیا طبیعت خراب ہو گئی؟ اس کی سوجی سوجی آنکھیں دیکھ کر وہ کھٹکی۔ پیشانی کو چھوا تو وہ گرم محسوس ہوئی۔ ارے تمہیں تو بخار ہو گیا شاید، لو بھلا اتنی بڑی بچی کو بھی میں ہی دیکھوں، خود سے دھیان کرنا چاہیے نا تم کو۔ انہوں نے سرزنش کی۔ شاید چائے بھی نہ پی ہوگی تم نے، اب اٹھ جاؤ، نماز کا وقت نکلا جا رہا ہے، انہوں نے ہدایت کی۔ ارے بڑی دلہن، ذرا کسی سے کہہ کر سارا کے لیے چائے بنوا دو۔ انہوں نے سامنے سے آتی بہو کو بھی ہدایات جاری کی اور خود جائے نماز پر کھڑے ہو کر نیت باندھ لی۔ سارا سست روی سے نیچے اتر آئی۔ ہر طرف گہما گہمی کا سما تھا۔ لڑکیاں نئے اور جدید گانوں کی بے سری پریکٹس کر رہی تھیں اور حلق پھاڑ پھاڑ کر گا رہی تھیں۔ شمائلہ کو سامنے دیکھ کر سارا کا حلق تک کڑوا ہو گیا۔ گوری کرت سنگھار، گوری کرت سنگھار، لڑکیوں نے تان لگائی اور عین اسی وقت انجانی سمت سے آتا ہوا اکٹن کا بڑا سا گولا شمائلہ کے منہ کو لتھڑ گیا۔ اس نے ایک فلک شگاف چیخ ماری اور بوکھلا کر کھڑی ہوئی تو پیچھے کھڑے ماموں زاد کے ہاتھ میں تھما جگ اس کی ٹکر سے الٹ گیا اور ڈھیر سارا پانی شمائلہ کو سر سے پیر تک بھگو گیا۔ واٹ نان سینس، وہ بلبلا کر چیخی۔ او آئی ایم سوری، میں تو یہ کوکب کو مار رہا تھا، غلطی سے تمہیں لگ گیا۔ نجم نے صفائی پیش کی مگر شمائلہ کہاں سننے والی تھی۔ آئی ول سی یو، وہ غصے سے پاؤں پٹکتی چلی گئی اور اس کے پیچھے محفل زعفرانے زار بنی ہوئی تھی۔ سارا سمجھ گئی تھی کہ نجم نے اس کا بدلہ چکایا ہے۔ اس کے رگوں پے میں ایک سکون سا اتر آیا۔ کوئی تو ہے میرا خیال کرنے والا۔ خوبصورت سوچ سے اس کے لب مسکرا اٹھے۔ نجم کی پسندیدگی اب اس سے چھپی نہ رہی تھی اور ایک خوبصورت احساس اس کے دل میں بھی گھر کر گیا تھا، تحفظ اور چاہت کا احساس۔ جب سہاگ کا سرخ جوڑا زیب تن کیے دلہن بنی سائمہ نے سسرال کی چوکھٹ عبور کی تو بڑی دلہن راحت نے انہیں بازو سے تھاما ہوا تھا اور دائیں طرف ان کی اپنی بہن رقیہ تھی۔ گھیردار غرارے کو ان کی چھوٹی نند سہولت نے سنبھال رکھا تھا۔ وہ سر جھکائے دہلیز عبور کر گئیں۔ ملکہ بیگم کے مشفقانہ ہاتھ کا دباؤ دیر تک انہیں اپنے سر پر محسوس ہوتا رہا۔ انہیں گھر کے سب سے بڑے کمرے میں خصوصی مسند پر بٹھایا گیا۔ مختلف رسومات کی ادائیگی کی وجہ سے گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹہ مزید لگ گیا۔ سائمہ تھک کر چور ہو رہی تھی، جی بری طرح متلا رہا تھا۔ سب نے جی بھر کر مٹھائی کھلائی تھی۔ دلہا کے ہاتھ سے نوالے اچکوائے تھے۔ ان کے 400 گلاب کی پتیاں بکھری ہوئی تھیں۔ فوٹوگرافر پہ در پہ تصویریں لے رہا تھا۔ بڑی دلہن تو انہیں بٹھا کر بھول ہی گئیں۔ چھوٹی دلہن صبیہ نے عرفان احمد کی بیزاری بھانپ کر انہیں بازو سے پکڑ کر کمرے میں پہنچا دیا۔ وہ خود گھر کی چھوٹی بہو تھی۔ خلاف دستور ملکہ بیگم کے بڑے بیٹے اور سب سے چھوٹے بیٹے اصغر کی شادی ہو گئی تھی۔ درمیان میں عرفان ہی رہ گئے تھے، اب وہ بھی اپنے کونٹے سے باندھے جا چکے تھے۔ جشن عروسی میں پہنچنے کے بعد صبیہ نے ایک بار پھر
ان کی نوک پلک سواری، چونکہ وہ ابھی فارغ تھیں، اولاد کوئی تھی نہیں، اس لیے انتہائی سکون سے انہوں نے اپنے فرائض کی وجہ آوری کی اور جاتے جاتے انہیں چھیڑ بھی گئی۔ میرے جیٹھ ذرا شرمیلے سے ہیں، خیال رکھنا، وہ ان کے کان میں گنگنائی اور سائمہ شرم سے مزید سمٹ گئیں۔ وہ مطمئن ہو گئی تھی اس گھر میں ان کا استقبال حسب روایت خوش دلی سے ہی کیا گیا تھا۔ شادی سے پہلے مختلف قسم کے خدشات اور توہمات نے انہیں گھیرا ہوا تھا۔ سب سے پہلا فرق تو یہی تھا کہ سائمہ متوسط طبقے سے تعلق رکھتی تھیں اور عرفان صاحب خاصے پیسے والے تھے۔ دوسری بات، وہ تعلیم یافتہ تھیں، جبکہ عرفان صاحب صرف میٹرک پاس تھے اور باپ دادا کی جائیداد اور بزنس سنبھالے ہوئے تھے۔ چند ہی دنوں میں انہیں عرفان صاحب کی طرف سے بھی اطمینان ہو گیا۔ ملکہ بیگم بھی بہت روایتی نہ تھیں، البتہ رکھ رکھاؤ کی مالک تھیں۔ سائمہ ان کے معیار پر پوری اتری تھی، کیونکہ وہ بہت سمجھدار اور خود کو ماحول میں ڈالنے والی تھیں، لیکن بڑی بھابھی راحت کس ڈھب کی تھیں، ان کی سمجھ میں نہ آیا۔ انہیں اپنے خاندانی ہونے کا بہت زعم تھا، کیونکہ وہ ملکہ بیگم کے جیٹھ کی بیٹی تھیں، جبکہ سائمہ اور صبیہ دوسرے خاندانوں کی تھیں۔ سائمہ نے اسے ان کا ایک نفسیاتی پہلو سمجھ کر نظر انداز کر دیا اور ان کی تمام باتوں کے باوجود وہ ان کی دونوں بچیوں رومانہ اور نغمانہ سے بہت پیار کرتی تھی۔ لیکن ان تلوں میں تیل نہیں تھا۔ شادی کے کچھ عرصے بعد ہی سائمہ نے اندازہ لگا لیا کہ بڑی دلہن کو زیر کرنا یا رام کرنا آسان نہیں۔ انہوں نے صبیہ کو بھی نہیں بخشا تھا۔ وہ بڑے آرام سے صبیہ کو بے اولاد ہونے کا طعنہ دے دیتی تھیں۔ انہی دنوں جب وہ امید سے ہوئی تو انہوں نے صبیہ کا ریکارڈ لگا دیا، تمہاری شادی کو 2 سال ہو چکے ہیں، اب تو سائمہ بھی نمبر لے گئی، آخر کب تک انتظار کرواؤ گی؟ ان کے انداز میں طنز ہوتا تھا۔ یہ تو اللہ کی مرضی ہے بھابھی جان، صبیہ عاجزی سے بولی۔ اللہ کی مرضی ہے یا تمہاری مرضی؟ ان کے لہجے میں شک تھا۔ بھئی ہمارا دیور تو راضی ہے نا تم سے؟ وہ پیناپا جاڑنے کی کوشش کرتی۔ صبیہ کے ساتھ سائمہ بھی زچ ہو جاتی۔ چھوڑے بھابھی جان، ہر بات کا وقت مقرر ہے، ابھی وقت نہیں آیا۔ سائمہ بات ختم کرنے کی کوشش کرتی مگر وہ باز نہ آتی۔ تم تو آرام کرو بنو رانی، تمہارے آرام کے دن ہیں، ابھی صبیہ کے دن نہیں آئے آرام کے۔ آؤ صبیہ ذرا کچن تو دیکھ لو۔ وہ طنز کا نشتر چلاتی، ساتھ ساتھ لگاوٹ و مروت بھی جاری رکھتی۔ ملکہ بیگم سے زیادہ بڑی دلہن ان دونوں پر حاوی ہو رہی تھی۔ سائمہ نے بھی صبیہ کی طرح انہیں نظر انداز کرنا شروع کر دیا۔ ان کی جہالت بھری باتوں کے جواب میں ان کے پاس سوائے خاموشی کے کچھ نہ تھا، اور جب سائمہ کے ہاں اولاد نرینہ نومی کی صورت میں ہوئی تو جہاں ملکہ بیگم خوشی سے نہال ہوئی، وہیں بڑی دلہن مزید تلخ ہو گئی۔ وہ 2 بیٹیوں کی ماں تھی اور ان سے پہلے سائمہ نے اس گھر کو پہلا پوتا دے دیا تھا۔ منہ سے تو کچھ نہ کہہ سکی مگر ان کی تیوریوں پر ہر وقت بل رہنے لگے۔ جب بھی ملکہ بیگم دولار سے نومی کو گود میں لیتی، وہ کسی نہ کسی بات پر نغمانہ یا رومانہ کی پٹائی کر دیتی۔ ملکہ بیگم بلبلا جاتی، ہائے ہے میری بچی۔ وہ دولار سے بچی کو سینے سے لگاتی اور نومی کو ایک طرف ڈال دیتی۔ چلو چلو چپ ہو جاؤ، امی کو تنگ نہ کیا کرو، جب ہی تو امی مارتی ہیں۔ وہ اسے گود میں بٹھا کر سمجھانے لگتی۔ نہیں نہیں، وہ روئے جاتی۔ آؤ میں تمہیں ٹافی دوں، وہ لالچ دیتی۔ ادھر نیچے لیٹے ننھے سے نومی کے رونے چلانے میں مزید اضافہ ہو جاتا۔ بوا آ کر اسے لے جائیں اور منجلی دلہن کو دے دیں۔ آخر وہ بوا کو آواز دے ڈالتی اور نومی پھر سائمہ کی گود میں پہنچ جاتا۔ اگلے سال بڑی دلہن پھر امید سے ہوئی، مگر قدرت کو کچھ اور منظور تھا۔ اس دفعہ بھی ان کی گود میں سلطانہ آ گئی۔ ان کے چڑچڑے پن میں اضافہ ہو گیا اور انہوں نے ہر بات میں سائمہ سے الجھنا شروع کر دیا۔ اب وہ صبیہ کو بھول چکی تھیں اور سائمہ ان کے عتاب کا شکار تھیں، اور جب وہ دوبارہ امید سے ہوئیں تو بڑی دلہن نے انہیں اذیتیں دینے کی حد کر دی۔ ادھر بوا کچن کا سارا کام سنبھالتی تھیں، خالی ہنڈیا کی ذمہ داری تھی۔ صبیہ کو اماں کی طرف بھیج کر وہ خود اٹوائی کھٹوائی لے کر پڑ جاتی۔ ناچار گھر کے دیگر کام سائمہ کی جان ناتواں پر آ پڑتے اور وہ ہانپ ہانپ جاتی، اور ایک دن تو حد ہی کر دی۔ صبح کے وقت جب سویرے سویرے برتن جھاڑو کے لیے ماسی آتی تھی، اسی وقت سائمہ بھی ناشتہ کرنے کے لیے اوپر سے نیچے اترتی تھی۔ اس دن بڑی دلہن نے قصدن ماسی سے ڈھیر سرف کا پوچھا لگوایا۔ ماسی نے تو اپنے طور پر جلدی جلدی ادھر ادھر ہاتھ مار کر پوچھا لگا دیا اور کام ختم کر دیا۔ ادھر ماسی کا کام ختم ہوا اور ادھر سائمہ کا۔ اندر داخل ہوتے ہی وہ بری طرح پھسلی۔ بڑی مشکل سے ان کی جان بچائی گئی، جبکہ ننھا وجود قبل از وقت ہی ختم ہو گیا، اور جب وہ اسپتال میں آنسو سے رو رہی تھی تو عرفان صاحب نے ان کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر تسلی دی، میں ہوں نا تمہارے ساتھ۔ اس ایک جملے میں بڑی ڈھارس تھی۔ سائمہ میں ایک نئی توانائی آ گئی۔ بہت ہو چکا، اب میں خاموش نہیں رہوں گی، بھابھی کو اپنا رویہ بدلنا ہوگا۔ انہوں نے بڑی بھابھی سے نبض آزما ہونے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ گھر میں ہر وقت انتشار رہنے لگا۔ ملکہ بیگم اس ماحول سے پریشان ہو گئی۔ یوں سائمہ اور عرفان نے فیصلہ کیا کہ نظریں بدلنے سے پہلے کچھ بدلنا اچھا ہے، مگر ملکہ بیگم کو یہ فیصلہ پسند نہ آیا۔ یہ نہیں ہو سکتا، تم دونوں بھائیوں کو افہام و تفہیم سے کام لینا چاہیے۔ وہ اپنے فیصلے میں اٹل تھیں۔ اب گزارا نہیں ہو سکتا امی، عرفان صاحب بے چارگی سے بولے۔ کیوں نہیں ہو سکتا؟ دلوں میں گنجائش پیدا کرو۔ وہ اپنی بات پر اڑی رہی تھی۔ آپ خود دیکھ لیں امی، میں نے تو بہت کوشش کی مگر دوسری طرف بھی تو گنجائش ہو، وہ صاف گوئی سے بولے۔ ہاں ہاں دیکھ لیں امی، یہ وہی عرفان ہے نا جو کل بھابھی بھابھی کر کے آگے پیچھے پھرا کرتا تھا، اور آج بیوی کے علاوہ کوئی نظر ہی نہیں آتا، جو وہ کہتی ہے یہ کرتا ہے۔ بڑی دلہن چمک کر بولی۔ ادھر سائمہ آنسو پی کر رہ گئی۔ انہوں نے تو یہ نہ چاہا تھا
بس تو پھر درمیان میں دیوار کھڑی کروا دیں، عرفان نے تجویز دی۔ میرے جیتے جی یہ نہیں ہو سکتا۔ ملکہ بیگم کا شاہانہ مزاج اٹھ کر آیا۔ کیوں؟ وہ کوئی نوابوں کے خاندان سے ہے؟ صبیحہ بھی تو رہتی ہے یہاں، اسے تو کوئی شکایت نہیں۔ بڑی دلہن نے تاک کر نشانہ مارا۔ وہ پھر اونچے پن سے خاندان کو گھسیٹ لائی تھی۔ غریب گھر سے آنے والیوں کے دیدے ایسے ہی پھٹتے ہیں، فوراً ہی الگ گھر چاہیے ہوتا ہے۔ انہوں نے براہ راست سائمہ کو کہا کیونکہ انہیں معلوم تھا کہ اندر کمرے میں سائمہ سب سن رہی ہیں۔ سائمہ بلبلا کر رہ گئی۔ انہوں نے تو کبھی بھی یہ نہ چاہا تھا، لیکن عرفان صاحب مزید برداشت نہیں کر سکتے تھے۔ وہ خاموشی سے گھر چھوڑ گئے۔ سلطانہ کو بڑی دھوم سے مایوں بٹھایا گیا۔ اب نئے دستور کے مطابق مایوں کا پیلا جوڑا اس کے سسرال سے آیا تھا، جسے پہن کر وہ بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ صبح سے ہلچل مچی ہوئی تھی۔ لڑکیاں اپنی میچنگ کپڑوں اور میک اپ میں الجھی ہوئی تھیں۔ بڑی دلہن، بوا اور ملکہ بیگم تقریب کے انتظامات میں مصروف تھیں۔ سرشام ہی سب اپنی تیاریوں میں لگ گئے تھے۔ اے لڑکیوں، استریاں کر لو، کہیں بجلی نہ چلی جائے، بوا نے سب کو تاکید کی۔ ہائے بوا، ذرا میری شلوار استری کر دیں، شمائلہ عاجزی سے بولی۔ اے نوج، مجھے بتیرے کام پڑے ہیں، خود ہی کرو، بوا نے ٹکس سے جواب دے دیا اور شمائلہ اپنا سا منہ لے کر رہ گئی۔ ان چند دنوں میں اس کی نخوت کا توڑ ہو چکا تھا۔ بے شک وہ خوبصورت تھی، لندن پلٹ تھی، مگر یہاں اس کی دال نہ گلی۔ نجم سے تو وہ خصوصاً بدکنے لگی تھی، کیونکہ وہ ہمیشہ اس کی ایسی تیسی کر دیتا تھا۔ سارا نے بھی پیلے رنگ کا لباس تیار کیا تھا، جس پر سبز گھوٹے کے پھول بہت بھلے لگ رہے تھے۔ ہمیشہ کی طرح اس نے سب سے پہلے اپنے کپڑے استری کر لیے تھے اور دیگر کاموں میں بڑی دلہن کا ہاتھ بٹا رہی تھی کہ باہر سے شور کی آواز آئی۔ سارا، خوش ہو جاؤ، تمہارے امی ابا پہنچ گئے ہیں۔ شمیمہ نے اطلاع دی اور سارا دھک سے رہ گئی۔ اوف، چھوٹی امی آ گئی۔ وہ جھنجھلا گئی۔ ان کی روک ٹوک اور کاٹدار نظریں اسے اندر تک چھید دیتی تھیں۔ ان کی بے جا روک ٹوک اور تنقید نے اس کی شخصیت مسخ کر دی تھی۔ وہ کوئی فیصلہ بھی خود نہ کر پاتی تھی۔ خلاف توقع چھوٹی امی نے اسے محبت سے گلے لگایا۔ وہ اس کے لیے کپڑے اور جیولری بھی لائی تھی۔ سارا حیران تھی۔ اصغر صاحب نے اپنی پہلی بیوی صبیحہ کے انتقال کے بعد دوسری شادی اپنی مرضی سے کی تھی اور ملکہ بیگم کی مرضی کے خلاف وہ بیوی کے میکے کی وجہ سے کوئٹہ ہی جا بسے تھے۔ ہاں، البتہ عرفان کی طرح انہوں نے اپنا حصہ نہ چھوڑا تھا۔ اس دفعہ ملکہ بیگم مزاحمت نہ کر سکی۔ عرفان کو کھو چکی تھی، اب دوسری اولاد سے ہاتھ دھونا نہیں چاہتی تھی، لہٰذا خاموشی سے ان کا حصہ ان کے حوالے کر دیا تھا۔ اسی لیے وہ گھر کی خوشیوں اور شادیوں میں شریک ہوتے تھے، جبکہ عرفان ان کی کسی خوشی میں شریک نہ ہوئے تھے۔ چھوٹی امی کی آمد سے سارا بہت پریشان ہو گئی تھی اور یہ پریشانی اس کے چہرے سے علیحدہ تھی۔ جب سب لڑکیاں رات گئے سلطانہ سے ہنسی مذاق میں مصروف تھیں، وہ تنہائی کی متلاشی چپکے سے چھت پر چڑھ آئی۔ گرما گرم بھاپ اڑاتا چائے کا کپ اس کے ہاتھ میں تھا اور وہ دور کہیں دیکھتی نہ جانے کن سوچوں میں گم تھی۔ چاندنی رات تو نہ تھی، البتہ ماحول پر چاند کا فسو طاری تھا۔ ہلکا سا سپ لے کر جوں ہی اس نے کپ منہ سے ہٹایا، ہو کی آواز کے ساتھ کوئی اس کے کان میں بہت قریب ہو کر بولا اور وہ بری طرح ڈر گئی۔ کپ سے چائے چھلک کر اس کے ہاتھ کو جھلسا چکی تھی۔ سی ہلکی سی کرا کے ساتھ اس نے دیکھا، سامنے نجم کھڑا مسکرا رہا تھا۔ اوہ سوری، اس نے بے جھجک اس کا ہاتھ تھام لیا۔ کیا ہوا، کیا جل گیا؟ وہ ہم سے انداز میں پوچھ رہا تھا۔ پریشان ہو وہ پوچھ رہا تھا، مگر اب بھی جواب نہ تھا۔ چھوٹی امی کی وجہ سے نہ، وہ بوجھ چکا تھا۔ وہ ہمیشہ اس کی دکھتی رگ کو پکڑ لیتا تھا اور سارا اس کے اس وصف پر حیران رہ جاتی تھی۔ کچھ نہیں ہوگا، میں تمہارے ساتھ ہوں، بس تم ثابت قدم رہنا، اچھی لڑکی۔ اس نے ہولے سے اس کا ہاتھ دبایا۔ وہ خاموش ہی رہی۔ کچھ تو بولو، اس نے سرزنش کی۔ کوشش کروں گی، وہ اتنا ہی کہہ پائی، پھر روک نہ سکی، سیڑھیاں اتر کر نیچے آ گئی۔ نجم نے اس کے دل کی دھڑکنوں پر بلا جھجک قبضہ کر لیا تھا۔ یہ کیا ہو گیا میرے اللہ، وہ خود سے بولی اور آنسو روانی سے اس کے گالوں کو تر کرنے لگے۔ چھوٹا سا نومی گود میں تھا اور وہ بے آسرا سی عصمت آپا کے در پر کھڑی تھی۔ ہفتہ بھر کی بھاگ دوڑ کے بعد عرفان نے گھر کرائے پر لے لیا تھا۔ قسمت کی خوبی تھی کہ نیا بزنس سیٹ کرنے میں زیادہ دشواری نہ ہوئی۔ سائمہ کے کیس خراب ہوئے زیادہ دن نہیں ہوئے تھے، لہٰذا وہ کمزوری بھی اپنی جگہ تھی اور فقرات نے الگ بے حال کیا ہوا تھا۔ انہیں نہیں معلوم تھا کہ ملکہ بیگم اتنی کٹھور ثابت ہوں گی۔ وہ دنوں تک انتظار میں رہے کہ کوئی تو انہیں ڈھونڈتا ہوا آئے گا۔ ادھر ملکہ بیگم انتظار کرتی رہیں کہ کچھ دنوں میں عرفان واپس لوٹ آئے گا، مگر ایسا کچھ نہ ہوا۔ جو جدائی پڑی تو پھر طویل ہی ہوتی چلی گئی۔ 4 سال بعد سائمہ کی گود میں صبا آ گئی۔ ادھر اڑتی اڑتی خبر ملی کہ شادی کے 10 سال بعد صبیحہ کے ہاں ایک بیٹی ہوئی ہے۔ شادی کے 10 سال بعد اولاد، وہ حیران رہ گئی۔ تو حیرانی کی کیا بات ہے، وہ جسے جب چاہے نوازے۔ عرفان صاحب کو کوئی حیرت نہ تھی۔ علیحدہ ہونے کے بعد سے وہ بہت سنجیدہ اور مدبر ہو گئے تھے، مگر صبیحہ کی وفات کا سن کر تو سائمہ رو پڑی۔ انہوں نے صبیحہ کے ساتھ اچھا وقت گزارا تھا، ہائے کتنی اچھی اور پیاری سی تھی۔ افسوس میں ان سے دور رہی، انہیں سخت صدمہ ہوا۔ صبر کرو سائمہ، جو خدا کو منظور۔ اب بھی عرفان صاحب نے ڈھارس دی۔ شاید کرۂ ارض پر ایسے مرد بہت کم ہوتے ہیں جو قلبی اور روحانی طور پر بیوی کا ساتھ نبھاتے ہیں۔ انہوں نے پہلے دن سائمہ سے کہا تھا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں اور ہمیشہ تمہارا ساتھ دوں گا، اس پر اب تک قائم تھے، البتہ انہیں یہ معلوم نہ ہو سکا تھا کہ ان کے وہاں سے آ جانے کے بعد بڑی بھابھی کے گھر نجم کی ولادت ہو چکی تھی۔
اس کے علم میں بڑے بھائی کی 3 ہی بیٹیاں تھیں۔ جہاں دکھ اور غم دونوں میاں بیوی نے اکیلے سہے، وہاں خوشیاں بھی آپس میں مل کر بانٹی۔ ان کے گھر کی پہلی خوشی زبیر کے ساتھ صبا کی منگنی تھی۔ وہ دن سائمہ کے لیے خوشیوں کی نوید لایا تھا۔ اپنوں سے دوری کے بعد وہ اسی فکر میں مبتلا رہتی تھی کہ صبا کی کہیں اچھی جگہ بات طے ہو جائے۔ حالانکہ عصمت آپا اور سائمہ کا میل کوئی آج سے نہیں تھا، لیکن آپس میں رشتہ جوڑنے کی کبھی بات نہیں ہوئی تھی۔ جب عصمت آپا نے جھولی پھیلا کر صبا کو مانگا تو سائمہ کو اپنے کانوں پر یقین نہ آیا۔ عصمت آپا حیثیت میں بھی ان سے بڑھ کر تھیں۔ وہ بے اختیار رونے لگی۔ ارے سائمہ یہ کیا؟ عصمت آپا گھبرا گئیں۔ کچھ نہیں آپا، یہ تو خوشی کے آنسو ہیں۔ وہ روتی آنکھوں سے مسکرا دیں۔ پھر ایک عام سا دن صبا کے لیے بہت خاص ہو گیا۔ زبیر جو پہلے اس کے لیے محض ایک کزن تھا، اب خاص اہمیت کا حامل ہو چکا تھا۔ زبیر نے اس کی بے رنگ زندگی میں گویا رنگ سے بھر دیے تھے۔ یقین و اعتماد نے صبا کو نکھار دیا تھا۔ زبیر کی پسندیدگی اس سے چھپی ہوئی نہیں تھی۔ اتنی بے تکلفی اور اپنائیت کے باوجود وہ زبیر کے سامنے چھوئی موئی سی بن جاتی تھی۔ ان دنوں زبیر کے ابو کاروباری دورے پر ملک سے باہر تھے۔ عصمت آپا نے انہیں فون کر کے رشتہ جڑنے کی اطلاع کر دی تھی، جس کے بعد انہوں نے وہاں سے صبا کے لیے بہت سے تحائف بھجوائے تھے۔ صبا کی منگنی کو زیادہ دن نہ گزرے تھے کہ اس کی دنیا اندھیر ہو گئی۔ اس کے خالو جب وطن واپس آئے تو زبیر کی پھوپھی ان کے پاؤں کی بیڑی بن گئی۔ وہ اپنی بیٹی سے زبیر کی شادی کرنا چاہتی تھیں۔ یوں منٹوں میں معاملہ ختم ہو گیا۔ میں تم سے شرمندہ ہوں سائمہ، مگر کیا کروں، مجبور ہوں۔ زبیر کے ابو اپنی بہن کو کبھی خالی ہاتھ نہ لوٹائیں گے۔ تمہیں دکھ دینے کا میں تصور بھی نہیں کر سکتی۔ مجھے معاف کر دینا میری بہن۔ وہ بے بس دکھائی دے رہی تھی۔ سائمہ ان سے کچھ بھی نہ کہہ سکیں۔ وہ تو اپنی قسمت پر ماتم کر رہی تھیں۔ وہ دن سائمہ پر بہت بھاری تھے۔ عرفان صاحب بزنس کے سلسلے میں کراچی گئے ہوئے تھے۔ جب ہی کراچی سے نامعلوم آدمی کا فون آیا کہ ان کے شوہر عرفان روڈ ایکسیڈنٹ کی وجہ سے اسپتال میں داخل ہیں، سائمہ حواس باختہ ہو گئیں۔ انہوں نے نعمان کے ساتھ رخت سفر باندھا۔ صبا کو وہ اپنی بوڑھی بااعتماد ملازمہ بوا کے سپرد کر گئی تھیں۔ خدا خدا کر کے بارات کا دن بھی آ پہنچا۔ دوپہر سے شام تک گھر بھر میں سناٹا رہا۔ تقریباً سبھی لڑکیاں پارلر گئی ہوئی تھیں۔ بیوٹیشین نے بڑی مہارت سے سلطانہ کو تیار کیا تھا۔ شرارے پر گولڈن کام بنا ہوا تھا اور گہرے میرون کپڑوں میں سلطانہ کا کھلتا ہوا رنگ چمک رہا تھا۔ حد تو یہ ہوئی کہ آج سارا بھی بلا کسی تردد کے ان سب میں شامل تھی، اور شمائلہ جو بلگام گوڑی بنی ہوئی تھی، نجم کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے وہ یکسر بدل چکی تھی۔ اس کا زیادہ وقت سارا سے گپ شپ میں گزرتا تھا۔ سب کو حیرت ہو رہی تھی کہ اس نے اتنی جلدی اپنا چولہا بدل لیا تھا۔ تمام انتظامات مکمل تھے۔ بارات وقت پر آ چکی تھی، مگر تعجب تھا کہ نجم تقریب سے غائب تھا۔ کافی انتظار کے بعد نکاح بھی ہو گیا، مگر نجم کا پتہ نہ تھا۔ ملکہ بیگم اور راحت پریشان بیٹھی تھیں۔ چند ذمہ دار لڑکے نجم کی تلاش میں سرگرداں تھے۔ رخصتی کا وقت قریب آ رہا تھا اور دلہن کا اکلوتا اور سگا بھائی موجود نہ تھا۔ جمال صاحب بھی پریشان ہو گئے۔ راحت کا دل انجانے اندیشوں اور وسوسوں میں گر گیا۔ انہوں نے وہیں بیٹھے بیٹھے تہ دل سے نجم کی سلامتی کی دعائیں مانگنا شروع کر دیں۔ نجم تو نہ آیا، البتہ اس کا ٹیلی فون آ گیا۔ میں فی الوقت ایمرجنسی میں ہوں، میری طرف سے پریشان نہ ہوں، میں بالکل ٹھیک ہوں۔ سلطانہ کو رخصت کر دیں اور میری طرف سے اسے دعائیں دے دیجیے گا۔ اس نے مختصراً بات کی۔ وہ بعجلت بول رہا تھا اور فون رکھ چکا تھا۔ جمال صاحب مخمصے کا شکار تھے، کچھ سمجھ میں نہ آیا۔ انہوں نے تمام حاضرین محفل سے یہی کہا کہ کسی ضروری کام میں پھنس گیا ہے، لہٰذا بلا کسی تردد کے سلطانہ کی رخصتی انجام پائی۔ چھوٹی امی کی سلطانہ کی شادی میں شرکت بلا وجہ نہیں تھی۔ وہ اپنے بھانجے سے سارا کرنا چاہتی تھیں، اور وہ ملکہ بیگم کا اندیہ لینا نہیں بلکہ اطلاع دینے آئی تھیں۔ سارا سہم کر رہ گئی۔ ان کے بھانجے شمس کا سراپا اس کی نگاہوں میں گم گیا۔ بڑے ڈل ڈول اور تنو توش کا پکی عمر کا آدمی، جس کی آنکھوں میں ہمہ وقت سرخ ڈورے تیرتے رہتے تھے، ایک دم جاہل اور لوٹ مار تھا۔ نہیں ملکہ امی، وہ تنہائی میں ملکہ بیگم کے سینے میں منہ چھپا کر رو پڑی۔ چھوٹی امی کے ساتھ ساتھ اس کے ابو بھی بالکل راضی تھے۔ وہ بیوی کی رضا میں راضی رہتے تھے۔ معصوم بیٹی کی کوئی خوشی انہیں عزیز نہ تھی۔ چپ ہو جاؤ میری چندا، تمہاری مرضی کے بغیر کچھ نہیں ہوگا۔ ملکہ بیگم نے اسے بودا سا دلاسا دیا، لیکن سارا کی تشفی نہ ہوئی۔ اس کی بے تاب نگاہیں نجم کو ڈھونڈ رہی تھیں۔ میں تمہارے ساتھ ہوں، وہ اس کے کان میں گنگنایا۔ نجم رات کے گھر لوٹا تھا۔ تقریباً سبھی تھکے ہارے سستا رہے تھے اور اب دوپہر سر پر آ رہی تھی۔ نجم کا پتہ نہ تھا۔ سارا بالکل مایوس ہو چکی تھی۔ چھوٹی امی اپنے ساتھ اس کا سامان بھی باندھ رہی تھیں۔ اب وہ قربان گاہ پر قربان ہونے جا رہی تھی۔ شمیمہ سے اسے معلوم ہوا کہ نجم دوپہر سے پہلے ہی کھانا کھا کر جا چکا ہے، مگر کہاں، یہ اسے معلوم نہ تھا، بلکہ کسی کو بھی معلوم نہ تھا۔ وہ تصویر غم بنی بیٹھی ہوئی تھی۔ رات کے ٹکٹ آ چکے تھے، اسے رات کو کچھ کرنا تھا۔ شام سے پہلے ہی گھر میں کھلبلی مچ گئی۔ اس نے دیکھا کہ ایک گوری سی پتلی دبلی خاتون نجم کے ساتھ گھر آئی ہیں۔ ملکہ بیگم ان خاتون سے مل کر رو رہی تھیں۔ بڑی تائی راحت بھی رو رہی تھی اور وہ خود خاتون بھی رو رہی تھیں۔ سارا کے ساتھ دوسری لڑکیاں بھی حیران تھیں۔ امی آپ لوگ باقی باتیں بعد میں کریں، پہلے چچا جان کے پاس ہسپتال چلیے، نجم نے ایک اور دھماکہ خیز اطلاع دی۔
ہائے میرا بچہ اسپتال میں ہے، کیا ہو گیا اسے؟ ملکہ بیگم ڈیسی گئی۔ ارے مجھے میرے بچے کے پاس لے چلو۔ وہ تڑپ رہی تھی۔ روڈ ایکسیڈنٹ کا کیس ہے ملکہ امی، جلدی چلیں، یہ ان باتوں کا وقت نہیں ہے۔ نجم نے دہائی دی اور پھر گاڑی میں جتنے بھی افراد آ سکتے تھے گھس گھسا کر بیٹھ گئے۔ ملکہ بیگم عرفان کو دیکھ کر تڑپ گئی۔ میرا بچہ، وہ رو رہی تھی اور جان بلب عرفان مسکرا رہے تھے، ان کے ہونٹ کپ کپا رہے تھے۔ اماں، وہ بمشکل بول پائے۔ ارے میرے بچے، میرے عرفان، جمال کراہ کر بولے۔ مجھے معاف کر دو عرفان، راحت بلک کر بولی۔ مگر اب کیا ہو سکتا تھا؟ کیا حقیقت ہے زندگی کی؟ صرف ایک پل کی، محض پانی کا ایک بلبلہ، مگر اتنے مختصر عرصے میں اتنی بڑی بڑی رنجشیں نہ جانے لوگ کیسے پال لیتے ہیں، من میں کھوٹ کیسے آ جاتا ہے۔ مگر ایک پل ضرور ایسا آتا ہے کہ جب پشیمانی انہیں گھیر لیتی ہے، مگر جب وقت گزر چکا ہوتا ہے، جیسے عرفان کے ساتھ ہوا تھا، ان کی چند سانسیں ہی باقی تھیں، انہوں نے اپنا بوجھ بھائی کے کندھوں پر ڈال دیا۔ میری صبا تمہاری ہوئی، وہ نکات سے بولے۔ یہ ان کا آخری جملہ تھا، پھر اس کے بعد صرف آہیں اور سسکیاں تھیں، پچھتاوے اور پشیمانیاں تھیں۔ سارا پر سکتہ سا طاری ہو گیا، وہ ضرورت سے زیادہ خاموش ہو کر رہ گئی تھی۔ وہ تو نجم سے شکوہ بھی نہیں کر سکتی تھی، کیونکہ وہ وقت اور موقع ایسا تھا کہ جب انکار کی کوئی گنجائش نہ تھی۔ چھوٹی امی اس نئی صورتحال پر فی الوقت رک گئی تھی۔ سارا کو بھی سانس لینے کا موقع مل گیا تھا، مگر اسے تعجب تھا کہ نجم کے چہرے پر کوئی ملال بھی ظاہر نہ ہو رہا تھا۔ نجم شادی ہال میں تمام انتظامات کا جائزہ لے کر گھر جانے کے لیے نکلا تھا کہ سنسان سڑک پر ایک شخص کو اندھے منہ پڑے دیکھا۔ کوئی شخص گاڑی سے ٹکر مار کر چلا گیا تھا، خون تیزی سے بہہ رہا تھا۔ نجم بے حسی سے آگے نہ بڑھ سکا۔ اس نے دو راہگیروں کی مدد سے اسے گاڑی میں ڈالا اور اسپتال لے گیا۔ نجم نے ہی کراچی فون کیا تھا۔ نجم کو عرفان کے شناختی کارڈ اور دیگر کاغذات کے ان کا پتہ معلوم ہوا تھا اور ولدیت کے خانے میں اپنے دادا کا نام دیکھ کر اسے 100% یقین ہو گیا تھا کہ یہی اس کے گمشدہ چچا ہیں۔ یہ حقیقت جاننے کے بعد اس نے اور جوش کے ساتھ ان کی مدد کی۔ سائمہ اور نعمان انہی کے گھر ٹھہرے ہوئے تھے اور اب فیصلہ ہوا تھا کہ نجم اور نعمان جا کر صبا کو بھی لے آئیں۔ نجم اپنا ضروری سامان بیگ میں رکھ چکا تھا۔ جب اسے کسی کی سسکیاں سنائی دیں، وہ فوراً ادھر متوجہ ہوا۔ توقع کے مطابق یہ سارا ہی تھی۔ اس نے عادت کے مطابق اس کا ہاتھ پکڑ کر اندر لے جانا چاہا، مگر اس دفعہ سارا نے مزاحمت کر کے ہاتھ چھڑا لیا۔ وہ سخت خفا تھی۔ دیکھو سارا، پہلے بات کو سمجھ لو، پھر مجھے دوش دینا، وہ مضبوط لہجے میں بولا اور اسی مضبوطی سے اس کا ہاتھ تھام کر اسے اندر کمرے میں لے آیا اور کرسی پر بٹھا دیا۔ مجھے تم سے پہلے صرف ہمدردی تھی، جو بعد میں محبت میں بدل گئی۔ تم میری پہلی محبت ہو، وہ بے خوفی سے اعتراف کر رہا تھا۔ دو موتی ٹوٹ کر سارا کے گالوں پر پھسل آئے۔ مگر وقت کا تقاضا کچھ اور ہے، وہ ہم سے قربانی مانگ رہا ہے۔ دیکھو، محبت مرد اور زن کے لیے مخصوص نہیں ہے، محبت وہ ہے جو انسان کو انسان سے ہوتی ہے۔ محبت انسانیت کی معراج ہے، یہ طلب، خواہش اور پیار سے بالاتر ہے، ایک ایسا جذبہ ہے کہ جس سے تکمیل انسانیت ہوتی ہے۔ اپنے لیے جینا کوئی زندگی نہیں ہے، دوسروں کے لیے جینا ہی عبادت ہے۔ میں تمہیں نہیں بھلا سکتا، مجھے تمہاری مشکل کا احساس ہے اور میری کوشش ہوگی کہ تم پرخار راستے سے بچی رہو، وہ گلگیر لہجے میں بولا۔ سارا نے زخمی نظروں سے اسے دیکھا۔ نجم کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں اور آنکھوں کے گوشوں پر آنسو اٹکے ہوئے تھے۔ وہ سست قدموں سے باہر کی جانب چل دی۔ راحت کو اپنی غلطیوں کا کفارہ ادا کرنے کا موقع مل گیا تھا۔ ویسے بھی وہ اپنے سابقہ ناگوار طرز عمل کا خمیازہ اچھی طرح بھگت چکی تھی۔ رومانہ جس تنگی اور تکلیف میں اپنے سسرال میں رہ رہی تھی، وہ ان کے لیے باعث اذیت تھا۔ نغمانہ بھی حالات کی ستم ظرفی کا شکار ہو گئی تھی۔ شوہر کی بیماری کی وجہ سے اس کے معاشی حالات دن بدن متاثر ہوتے جا رہے تھے اور اب سلطانہ کی شادی کرنے کے بعد انہیں ایک پل چین نہیں تھا۔ بیٹی کے لیے ہزاروں اندیشے تھے۔ ماضی کی غلطیوں کی تلافی اسی صورت میں ممکن تھی کہ اپنے دیور عرفان کی آخری خواہش کی لاج رکھتے ہوئے وہ صبا کو اپنی بہو بنا لیتی۔ حالانکہ نجم ان کا اکلوتا نوری نظر تھا، جس کے لیے ان کے دل میں بہت سے ارمان تھے۔ چاند سی دلہن لانے کا خواب تھا، مگر انہوں نے ساری خواہشات کو پس پشت ڈال دیا۔ عرفان کی موت کی وجہ سے ماحول پر سوگواری طاری تھی۔ صبا کو انہوں نے پہلی بار دیکھا تو وہ انہیں بہت پیاری لگی، بالکل اپنے نام کی طرح نازک اور سبک روی اس میں پائی جاتی تھی۔ صبا کو دیکھتے ہی ملکہ بیگم کے دل میں چھپا محبت کا سمندر امڈا چلا آ رہا تھا اور ان کا بس نہیں چل رہا تھا کہ پل کے دوسرے حصے میں صبا اور نجم کو ایک کر دے، مگر موقع ایسا نہ تھا۔ سائمہ کے لیے انہوں نے فوراً ہی 2 کمرے مخصوص کر دیے۔ سب لوگ بضد تھے کہ سائمہ اب مستقل یہیں رہنے آ جائے، مگر وہ انکاری تھیں۔ نہیں ملکہ امی، اس گھر میں عرفان کی یادیں ہیں، ان کی کرسی جس پر وہ مطالعہ کرتے تھے اور اکثر آنکھیں موند کر پشت سے سر ٹکا لیتے تھے، نہ جانے کہاں کھو جاتے تھے۔ وہ آپ سب کو بہت یاد کرتے تھے۔ وہ محروم ہی چلے گئے، ان کے حصے کی محبتیں، بات پوری نہ ہو پائی اور وہ بلبلا کر رو پڑیں۔ چلو صحیح ہے، جو ہوا سو ہوا، اب تو تم دونوں شیر و شکر ہو جاؤ اور شادی کی تیاریاں کرو۔ میرا خیال ہے کہ شادی یہیں کر لو۔ ملکہ بیگم کا پیار بھرا اصرار سائمہ کو ڈاواڈول کر رہا تھا۔ میرا تو یہی خیال تھا کہ صبا اپنے گھر سے رخصت ہوگی، وہ اتنا ہی کہہ پائی۔ یہ بھی صبا بیٹی کا ہی گھر ہے، تمہارا بھی ہے اور نعمان کا بھی۔ عرفان تو قرض چڑھا کر چلا گیا اور ایک پائی کا بھی احسان نہیں لیا، لیکن تمہارا حصہ بنتا ہے، تم بھی اس گھر کی حقدار ہو۔ راحت روحانسی ہو کر فوراً بولی۔ ان کا بس نہیں چل رہا تھا کہ زمانے بھر کی خوشیاں سائمہ کے قدموں میں لا کر رکھیں۔ عرفان کے انتقال سے ان کے دل پر گہرا اثر پڑا تھا، پچھلی ناانصافیاں کو چوکے لگا رہی تھیں۔
ٹھیک ہے بھابھی، مگر مجھے وہاں جا کر سب دیکھنا پڑے گا، سامان سمیٹنا پڑے گا، میں یہیں آ جاؤں گی مگر عارضی طور پر کہ اس گھر میں عرفان کی محنت اور پسینہ شامل ہے، ان کی خوشبو ہے، وہاں صبا کی شادی کے بعد میں چلی جاؤں گی، اب آپ لوگ پلیز مجھے مجبور نہ کریں۔ آخری جملے نے سب کی زبان روک دی، لیکن یہ بھی بہت تھا کہ سائمہ کچھ عرصہ یہاں ٹھہرنے پر راضی ہو گئی تھی۔ نہ جانے خدا کی کیا حکمت ہے کہ ایک طرف خوشی دیتا ہے اور ایک طرف غم، ایک نعمت چھینتا ہے تو ایک راحت بھی دیتا ہے۔ کوئی آنکھ سے اندھا ہوتا ہے تو اس کی سونگنے کی حس تیز ہوتی ہے، کوئی گونگا ہوتا ہے تو اس کی بصیرت تیز ہوتی ہے، کوئی کانوں سے بہرا ہوتا ہے مگر بلا کا ذہین ہوتا ہے۔ عدم توازن کے باوجود وہ اعلیٰ ذات توازن کو قائم رکھتا ہے، مگر یہ ساری بہت گہری باتیں ہیں۔ جو ان مراحل سے گزرتا ہے وہی ان باتوں کو محسوس کر سکتا ہے۔ صبا کی منگنی ٹوٹنے کے غم سے زیادہ سائمہ کو بہن کی بے مروتی نے مار ڈالا تھا۔ رہی صحیح کسر عرفان کی ناگہانی موت نے پوری کر دی تھی۔ وہ ٹوٹ کر رہ گئی تھی، غم کی انتہاؤں پر تھی کہ اپنے پیاروں کی محبتوں کی پھوار میں بھیگتی چلی گئیں، بیٹی کی فکر سے ایک دم آزاد ہو گئیں اور اب سارے غموں کو بلا کر انہیں صبا کی شادی کرنی تھی۔ عدت کا عرصہ انہوں نے ملکہ بیگم کے پاس گزارا، حالانکہ موقع تو خوشی کا نہ تھا مگر سائمہ کی دلجوئی کے خیال سے سرشام ہی سب ان کے پاس بیٹھ جاتے تھے، پھر دنیا جہاں کے قصے اور کہانیاں ہوتی تھیں۔ سارا کی جان بھی فی الوقت سکون سے تھی۔ چھوٹی امی کو ملکہ بیگم نے ٹرکھا دیا تھا، یہ شادی کی جلدی کیا ہے، ابھی گھر میں غمی بھی ہے، پھر اس کی تائی اتنے عرصے بعد آئی ہیں، کچھ عرصہ ساتھ رہنے دو بچی کو، پھر خیر سے شادی بھی کرتی رہنا، سائمہ کا دل بھی بہلا رہے گا، تازہ تازہ صدمہ ہے، آہستہ آہستہ ہی وہ زندگی کی طرف پلٹے گی۔ ملکہ بیگم نے رسان سے اپنی بات کہہ دی مگر چھوٹی امی اسے ساتھ لے جائے بغیر جانے پر راضی نہ تھیں۔ ابھی تو بہت سے کام نپٹانے ہیں ملکہ امی، ان کا بوڑھا سا جواز بیکار ہی رہا، ایک کام دھندے تو ہوتے ہی رہتے ہیں، اب یوں بھی کام دھندوں میں نہیں الجھتی کہ دوسروں کی غمخواری بھی نہ کریں۔ اب ملکہ بیگم کے لہجے میں ہلکی سی بیزاری آ گئی تھی۔ چھوٹی امی کو بادل نخواستہ آخر کار اکیلے ہی کوئٹہ جانا پڑا۔ جب میں بلاؤں تو آ جانا فوراً۔ جاتے سمے انہوں نے ذرا ڈپٹ کر سارا سے کہا اور سارا فوراً اقرار میں سر ہلا بیٹھی، مگر فی الوقت یہ کچھ دن جو میسر آئے تھے وہ ان کے لیے ملکہ بیگم کی شکر گزار تھی، مگر وہی بات تھی کہ 4 دن کی چاندنی پھر اندھیری رات، آخر کو پلٹ کر اسے انہی لوگوں میں جانا تھا، نہ چاہتے ہوئے چھوٹی امی کے آوارہ بھانجے شمس کے پلے بن جانا تھا۔ اسے معلوم تھا کہ اس کا انجام کیا ہے۔ کچھ دنوں کی نجم کی توجہ اور چاہت نے اسے خوابوں کی رنگین وادی میں دھکیل دیا تھا۔ نجم کے ساتھ کے خیال سے وہ خود کو بہت محفوظ سمجھ رہی تھی، مگر اب وہ آخری آسرا بھی ختم ہو گیا۔ نجم نے اس پر سے اپنی توجہ ہٹا لی تھی، وہ ایک بار پھر خود کو غیر محفوظ اور بے آسرا سمجھنے لگی تھی کہ جسے ہر حال میں شمس کے جہنم کا ایندھن بننا تھا۔ نجم مجبور تھا، وہ یہ جانتی تھی، مگر پھر بھی ایک غیر محسوس سا ناتا ٹوٹنے پر از حد رنجیدہ تھی۔ چھوٹی امی سے چند دن کی نجات پر اسے یہاں خوش باش رہنا چاہیے تھا، مگر ہر وقت نجم کی صورت دیکھ کر اور اس کی شادی کی متوقع تیاریوں کی بتوں نے اسے پسماردہ کر دیا تھا۔ آئندہ کا خوف اس پر مستقل حاوی تھا، ایک خطرے کی تلوار سر پر لٹکی ہوئی نظر آ رہی تھی، مگر وہ کچھ نہ کر سکی تھی۔ اسے تو ایسے مضبوط صاحبان کی ضرورت تھی جس کی چھاؤں تلے وہ میٹھی اور پرسکون نیند سو سکے، مگر یہاں تو انجانے میں انتہائی بے دردی سے اس کے سر سے چھت ہی چھین لی گئی۔ چھوٹی پھپھو نے لندن جانے کا ارادہ ترک کر دیا تھا، اب وہ نجم اور صبا کی شادی میں شرکت کے لیے رک گئی تھی۔ وہ اس رشتے سے خوش تھی، مگر شمائلہ ہارے ہوئے جواری کی طرح ہاتھ مل رہی تھی۔ نجم نے نہ ہی اسے لفٹ کروائی، نہ اس کی پذیرائی کی، نہ اسے سراہا اور نہ اس کا طالب ہوا۔ اس کی خوبصورتی کو اس نے بڑی خوبصورتی سے نظر انداز کر دیا تھا۔ اس سے تو صرف سارا کی طرف سے خطرہ تھا، مگر یہاں تو بازی ہی پلٹ گئی تھی اور صبا نے میدان جیت لیا تھا۔ لاڈلے سپوت سمجھتے ہیں کہ لڑکیاں ان پر مرے چلی جا رہی ہیں، حالانکہ نہ کوئی پرسنالٹی اور نہ ہی کوئی شکل۔ اس نے جلے دل بآواز بلند اپنے خیالات ظاہر بھی کر دیے۔ پاس بیٹھی نسیم باجی اور شمیمہ اس کے کڑنے پر منہ دبا کر ہنس پڑی، لیکن سارا ہنس بھی نہ سکی کہ تقدیر نے اس کے ساتھ اچھا مذاق کیا تھا۔ چھوٹی امی دوبارہ بلاوا بھیج چکی تھی اور ہر مرتبہ ملکہ بیگم خوبصورتی سے ٹال دیتی تھی۔ بچی کا اتنا سموں نکل آیا ہے، کیا کروں؟ اس نے سنا ایک دن وہ راحت اور سائمہ سے کہہ رہی تھی، اور وہ مزید دل برداشتہ ہو گئی۔ اب میں قابل رحم ہو گئی ہوں، سب مجھ پر ترس بھی کھائیں گے اور موٹے شمس کے ولیمے کی دعوت بھی اڑائیں گے۔ اس نے روتے روتے جل کر سوچا، کوئی کسی کے لیے کچھ نہیں کر سکتا سوائے افسوس کرنے اور ترس کھانے کے۔ وہ تلخی سے بآواز بلند کہہ بیٹھی، ہائے یہ کیسا افسوس ہو رہا ہے اور کون ترس کھا رہا ہے؟ اچانک ہی پیچھے سے سلطانہ نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور وہ اچھل پڑی۔ خوش باش ہنستی مسکراتی سلطانہ اسے بہت خوش قسمت محسوس ہوئی۔ اپنا آپ محروم اور بہت چھوٹا تھا۔ کچھ نہیں، بس ایسے ہی۔ اس نے ٹالنا چاہا مگر سلطانہ آسانی سے ٹلنے والی نہ تھی۔ سچ بتاؤ، نہیں تو سب کو بتا دوں گی کہ تم یہاں بیٹھی رو رہی تھی۔ اس کا حربہ کامیاب رہا۔ اللہ نہیں سلطانہ،
بس ویسے ہی چھوٹی امی کا سوچ رہی تھی، دراصل وہ میری شادی کریں گی نا، اس لیے۔ اس نے ہچکچا کر بات کہی۔ تم نہیں چاہتی نا؟ اس نے تصدیق چاہی۔ جواباً وہ سر ہلا کر رہ گئی۔ تو پاگل لڑکی، مقابلہ کرو یا صرف نئے بہانے سے مسئلہ حل ہو جائے گا۔ سلطانہ نے اسے جھنجھوڑا۔ میں بھی اسے یہی سمجھاتا ہوں مگر یہ سمجھتی ہی نہیں۔ نہ جانے کون سے کونے سے نجم برآمد ہو گیا، مگر اس دفعہ اس کے دل میں کوئی لہر نہ اٹھی، البتہ اس کی طرف سے منہ پھیر کر بیٹھ گئی کہ جیسے اس نے کچھ سنا ہی نہ ہو۔ حالانکہ اس سے ناراض بھی نہ تھی، مگر دل کسی ضدی بچی کی مانند اڑا ہوا رہا تھا اور اسے نظر انداز کرنے پر اکسا رہا تھا۔ سائمہ کی عدت پوری ہو گئی۔ وہ ہفتہ بھر کے لیے نعمان کے ساتھ لاہور چلی گئی تھی۔ چھوٹی امی کے فون پر ملکہ بیگم نے سارہ کو بھیجنے سے پھر انکار کر دیا اور ساتھ ساتھ انہیں نجم اور صبا کی شادی میں آنے کی تاکید بھی کر دی۔ اس طرح وہ جانے سے بچ گئے اور چھوٹی امی دوبارہ خود ہی چلی آئیں۔ ان کی گھورتی گرکتی نظروں سے گھبرا کر وہ کونے میں کہیں چھپ گئی۔ آج مبارک مایوں کا آخری دن تھا۔ کل بارات تھی۔ سب زور و شور سے تیاریوں میں لگے ہوئے تھے۔ صرف وہی تھی جو چھوٹی امی کی دسترس سے بچنے کے لیے ادھر ادھر چھپتی پھر رہی تھی، حالانکہ جانتی تھی کہ اول یا آخر اسے ان کے ساتھ ہی جانا ہوگا۔ ہنستا مسکراتا نجم سب کے ساتھ ہنسی دل لگی میں مصروف تھا۔ سارہ کا دل غم سے ڈوبا جا رہا تھا۔ وحشت سوار ہوتی جا رہی تھی۔ بس چند دن اور تھے، اسے پھر اسی مقتل میں جانا تھا۔ بارات اور ولیمے سے فراغت کے بعد ہی چھوٹی امی کو کچھ کرنا تھا۔ آتے ہی انہوں نے اسے بھی آرڈر دے دیا تھا، سب تیاری رکھنا، بس ولیمے کے اگلے ہی روز جانا ہے۔ ان کا لہجہ قطعی تھا اور انہوں نے ملکہ بیگم کو جتا بھی دیا تھا۔ بس ولیمے کے اگلے ہی روز میں سارہ کو لے کر چلی جاؤں گی، وہ اپنے مخصوص انداز میں گردن مٹکا کر بولی۔ خیر ہے، کیا جلدی پڑ گئی؟ ملکہ بیگم سمجھ تو رہی تھی مگر جان بوجھ کر انجان سی بن گئی۔ بتایا تو تھا کہ ادھر بھی خیر سے سب کام پڑے ہیں، کارڈ چھپ نہ سکے ورنہ میں لے کر آتی۔ اب یہ ساتھ جائے گی تو اپنی پسند سے کپڑے دیکھ لے گی۔ ان کے انداز میں بڑی قطعیت تھی۔ ملکہ بیگم انہیں دیکھ کر رہ گئیں، لیکن فکرمندی ان کے چہرے سے چھلک رہی تھی۔ بارات والے روز اسے ملکہ بیگم نے کپڑے پہننے کو دیے جو خصوصی طور پر اس کے لیے سلوائے گئے تھے، مگر وہ گھبرا رہی تھی۔ اتنے بھاری کپڑے میں نہیں پہنوں گی۔ اسے اعتراض ہوا۔ سب نے پہنے ہیں، تم کوئی انوکھی نہیں ہو، ملکہ بیگم نے ڈانٹ دیا، اور چھوٹی امی تو اس کی نرالی چھپ دیکھ کر ٹھٹک سی گئیں۔ یہ کس خوشی میں اتنا تیار ہوئی ہو؟ وہ کڑک کر پوچھ بیٹھی۔ میں نے نہیں، یہ تو ملکہ امی نے کہا تھا پہننے کے لیے۔ وہ روحانسی ہو رہی تھی۔ اسی وقت مولوی صاحب کی آمد کا شور مچ گیا۔ سب لوگ دلہن کے پاس سے بھاگے اور چھوٹی امی بھی اس طرف چل دیں اور اس کی جان بخشی ہو گئی، مگر یہ اس کا خیال خام تھا، ابھی اس کی جان بخشی نہیں ہوئی تھی۔ سلطانہ، نسیم باجی اور شمیمہ اسے اچانک ہی پکڑ کر صبا کے پاس لے گئیں اور اس کے پہلو میں بٹھا دیا۔ یہاں بیٹھو، بالکل الگ تھلگ رہتی ہو۔ نسیم باجی نے اسے ڈپٹا، ساتھ ساتھ کامدار دوپٹے کا پلو اس کے سر پر بھی ڈال دیا۔ نکاح شروع ہو گیا۔ ہاں بھئی، تو سماج سارہ کو عزیزم نعمان میاں کے عقد میں دیا جا رہا ہے، کیا آپ کو ان کا ساتھ قبول ہے؟ مولوی صاحب اس سے پوچھ رہے تھے اور وہ اس افتاد پر حق دق سی بیٹھی تھی۔ کہو قبول ہے بیٹا۔ پاس ہی ملکہ بیگم کی مہربان آواز ابھری اور مکانگی انداز میں اس نے قبول ہے کہہ دیا۔ مبارک سلامت کا شور اٹھا۔ پھر اسی طرح صبا کا نکاح بھی ہو گیا اور چھوٹی امی تاؤ کھا کر رہ گئیں، اتنے لوگوں میں واویلا بھی نہ کر سکتی۔ ملکہ بیگم نے بڑی خوبصورتی سے اسے ان کے شکنجے سے نکال لیا تھا اور سارہ کے والد اصغر صاحب کو تو وہ اکیلے میں سب کچھ کہہ سن چکی تھی، اسی لیے بلا تردد انہوں نے بیٹی کا ولی بن کر نکاح میں شرکت کی۔ ان کے چہرے پر فاتحانہ مسکراہٹ تھی اور چھوٹی امی کی جلبلاتی کیفیت کو دیکھ کر وہ آنے والے وقت میں ہونے والی بدمزگی کے لیے ذہنی طور پر تیار تھیں، لیکن سارہ کے آگے سرخ رو ہو گئی تھیں۔ سارہ سر جھکائے بیٹھی تھی۔ مبارک ہو دلہنیا بیگم، میں تمہیں بھولا نہیں ہوں، قریبی نجم اس کے کان کے پاس گنگنایا۔ اس نے شکر گزاری کے جذبات نگاہوں میں سمو کر نجم کو دیکھا کہ جس نے اپنی محبت کا قرض ادا کر دیا تھا، اسے ایک مضبوط صاحبان نومی کی صورت میں مہیا کر دیا تھا۔ آپ کو یہ ناول کیسا لگا؟ کمنٹس میں اپنی رائے ضرور دیں۔ ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں۔